مجھے ایک چیز بڑی ہرٹ کرتی ہے, مطلب بڑی تکلیف دیتی ہے. میں نے ایک ایکسپیرینس کیا, اللہ نے مجھے موقع دیا, میں نے دنیا بہت ٹریول کیا, میں بہت پھرا. میری ایک اسیسمنٹ ہے کہ ہماری جو اوورسیز کمیونٹیز ہیں جہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان تعداد میں تھوڑے ہیں, کم ہیں, ان میں یونٹی زیادہ ہے. جتنے بھی ہمارے علماء دین ہیں, قابل احترام ہیں, ڈفرینٹ فقہوں سے جن کا بھی تعلق ہے, مطلب ان کی گیپ کو کیسے برج کیا جائے. ہمارے یہاں دین دو طرح کے ہیں, ایک وہ دین ہے جو آسمان سے اترے ہیں اور ایک وہ ہے کہ جو مین میڈ ہے. بینگ اے مسلم ہمارا جو کامن پوائنٹ ہے نا وہ بھی ایک ہی ہے, وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنیاد پر اس نقطے پر جمع ہونا ہے. ہمارے ہاں کسی بھی فرقے کے اندر اس بات میں اختلاف ہے کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ نہیں. کیا ہمارے یہاں کسی فرقے کا اس بات کا اختلاف ہے کہ زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے؟ نہیں. کیا کسی کا اختلاف ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے؟ کیا کسی کا اختلاف ہے کہ رشوت نہیں لینی چاہیے؟ دیر آر مینی کامن گراؤنڈس جہاں پر دیکھیں اختلاف جو ہے نا جعفر بھائی اس کائنات کا حسن ہے. لازمی نہیں ہے کہ ہر وہ ایک انسان جس کے پاس دین کا علم ہے وہ عالم ہی ہے, وہ دیندار بھی ہے, کیونکہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین معلومات اینڈ علم. اصل علم وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا. اچھا, میں آپ سے کیونکہ آپ کی موجودگی ہے, میں ابھی باتیں اور بھی بہت ساری کرنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا آپ سے ٹائم بھی زیادہ لوں گا. نو ایشو. تھینک یو. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب مجھے ایک چیز بڑی ہرٹ کرتی ہے, مطلب بڑی تکلیف دیتی ہے. میں نے ایک ایکسپیرینس کیا, اللہ نے مجھے موقع دیا, میں نے دنیا بہت ٹریول کیا, میں بہت پھرا, یورپ, مڈل ایسٹ, سینٹرل ایشیا, پورا مطلب ہے نا. میری ایک اسیسمنٹ ہے کہ ہماری جو اوورسیز کمیونٹیز ہیں جہاں پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مسلمان تعداد میں تھوڑے ہیں, کم ہیں, ان میں یونٹی زیادہ ہے. جب میں اپنے ملک میں آتا ہوں جہاں انفارچونیٹ بات ہے کہ ماشاء اللہ اتنے تعداد ہونے کے باوجود جو ڈفرینسز ہیں بلیفز کے, اور پھر اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ویسٹرن ایجنڈا کے تحت ان بلیفز کو فیول کیا جاتا ہے, وہ ایڈنگ فیول ٹو دا فائر والا کانسیپٹ ہوتا ہے. جسٹ بیکاز دین اگین ڈیوائڈ اینڈ رول ہے, گورا ڈرل کر کے ہم ہمارے سیٹ اپ میں, کبھی وہ ہمیں کلچرلی کنفیوز کرنا چاہتا ہے. ہم کتنے ایک عجیب سی بات ہے کہ ہمارے بزرگ ٹریک بیک کہاں کرتے ہیں, ہماری روٹس کیا ہیں. آج جتنا بھی ہمارا ویڈنگ کلچر ہے وہ سارا سب کانٹیننٹ انڈو پاک کلچر کے طرز پہ چلتا ہے, اور ہم اپنے عرب کے کلچر سے یا جو آپ کا کور تھا دین کا وہاں سے ہم دور ہیں. کتنی شادیاں نظر آتی ہیں جہاں مسجد میں جا کے نکاح پڑھا جائے اور ڈائریکٹ ولیمہ دیا جائے. یہ ولیمے کی دعوت بڑی ہو, گرینڈ ہو, اور سیلیبریشن ہے, بٹ سیلیبریشن طریقے سے, لیکن اس طریقے سے ہم دور ہیں, اور ہم ہر انڈو پاک کلچر کے اندر ہم پھر پھنسے ہوئے ہیں, گھرے ہوئے ہیں. پھر ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ساری کنفیوژن جو ہے وہ گورا ڈال کے گئے. میں یہ کہتا ہوں کہ کیا ایسا میتھڈ ہو, کیا ایسا میکنزم ہو کہ یہ جو ڈفرینٹ سیکٹ اور ڈفرینٹ بلیفس ہیں ان کو کسی کامن گراؤنڈ پہ لایا جائے. مطلب مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی اہل تشیع کا علامہ جو ہے وہ جا کے مولانا طارق جمیل صاحب کو ملتا ہے. جس طرح ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں اکثر آج کل سوشل میڈیا پہ, شہنشاہ نقوی اور مولانا طارق جمیل کی, یا فار دیٹ میٹر یہ تو نام ہم نے دو لے لیے, مطلب ایسے جتنے بھی ہمارے علماء دین ہیں, قابل احترام ہیں, ڈفرینٹ فقہوں سے جن کا بھی تعلق ہے, مطلب ان کی گیپ کو کیسے برج کیا جائے. یہ ایک ہی پوائنٹ ہے, یعنی کہ ایک ہی کامن پوائنٹ ہے جس کے اوپر سب اکٹھے ہو سکتے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ذکر کیا. مطلب ہے کہ ہمارے یہاں دین دو طرح کے ہیں, ایک وہ دین ہے جو آسمان سے اترے ہیں اور ایک وہ ہے کہ جو مین میڈ ہے. جو آسمان سے اترے جس میں یہودیت آسمان سے اترا ہے, ان کے پاس تورات تھی, کرسچینٹی آسمان سے اترا ہے, اسلام آسمانی دین ہے, بکس اس سے پہلے زبور ہے, ابراہیمی ادیان تھے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ کل یا اہل الکتاب, یعنی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دے کے بھیجا ہے, جن پر کتاب نازل کی, ان کو اہل کتاب کہتے ہیں, جس میں تورات بھی ہے, سارے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل یا اہل الکتاب تعالوا الی, زبور ہے, کل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم. یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب تعالوا, آ جاؤ ایک اس پوائنٹ کے اوپر جو ہم میں اور تم میں کامن ہے کہ ہمارا اور تمہارا اللہ ایک ہی ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی ایک کامن پوائنٹ پہ لے کے آ رہے ہیں. بینگ اے مسلم ہمارا جو کامن پوائنٹ ہے نا وہ بھی ایک ہی ہے, وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بنیاد پر اس نقطے پر جمع ہونا ہے,
اور اس ہمارا مثال کے طور پہ اگر میں یہ بات کہتا ہوں کہ کیا ہمارے ہاں کسی بھی فرقے کے اندر اس بات میں اختلاف ہے کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ نہیں. کیا ہمارے ہاں کسی فرقے کا اس بات کا اختلاف ہے کہ زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے؟ نہیں. کیا کسی کا اختلاف ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے؟ نہیں. کیا کسی کا اختلاف ہے کہ رشوت نہیں لینی چاہیے؟ دیر آر مینی کامن گراؤنڈس جہاں پر دیکھیں اختلاف جو ہے نا جعفر بھائی اس کائنات کا حسن ہے. اگر اختلاف نہ ہوتا تو یہ کائنات کبھی چل نہ پاتی. آپ تصور کریں کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی ذائقے ہیں ان کا آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف نہ ہوتا. آپ تصور کریں کہ دنیا میں جتنی بھی شکلیں ہیں ان کا آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف نہ ہوتا. پہچاننا ہی مشکل. جتنے رنگ سب بلیک اینڈ وائٹ ہوتا ہے, رنگوں کا آپس میں اختلاف نہ ہوتا. اب ایک گھر میں دیکھیں نا, ایک گھر میں ایک بچے کو پیزا پسند ہے اور ایک بچے کو برگر پسند ہے, زنگر برگر چاہیے نا. سو اب یہ بھی ایک اختلاف ہے, ایک کو چکن پسند ہے, ایک کو چکن پسند نہیں ہے. تو اس اختلاف کے ساتھ رہتے ہوئے ہم ایک کامن گراؤنڈ میں ایک گھر کے اندر رہتے ہیں, ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں. برداشت از دی کی ورڈ ہیئر سر. برداشت. سو ٹھیک ہے, میں نے زنگر کھانا, آپ زنگر کھائے, جس نے پیزا کھانا وہ پیزا کھائے. سو وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اب اس میں ایک پوائنٹ ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمارے یہاں نا عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر وہ بندہ جس کی داڑھی ہے وہ شاید دیندار ہے, ہر وہ بندہ جس نے کوئی جبہ دستار پہنا ہوا ہے وہ دیندار ہے. ہر جبہ اور دستار پہننے والا اور ہر داڑھی والا دیندار نہیں ہے. اور میں اس سے بڑھ کے ایک اور بات کہوں گا, لازمی نہیں ہے کہ ہر وہ ایک انسان جس کے پاس دین کا علم ہے وہ عالم ہی ہے, وہ دیندار بھی ہے. کیونکہ دیر از اے ڈفرنس بٹوین معلومات اینڈ علم. علم کیا ہے؟ علم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اصل علم وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا, اللہ کی پہچان, اللہ کی معرفت. تو ایک انسان کے پاس جو ہے وہ منو کتابوں کا, قرآن کی کتابوں کا, حدیث کی کتابوں کا علم ہے, لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے نا اگر, تو وہ علم کچھ نہیں ہے سر, وہ عالم نہیں ہے, وہ دیندار نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اس کی مثال تو ایک گدھے کی مثال ہے, کہ جیسے آپ گدھا گاڑی کے اوپر آپ ہزاروں کتابیں لے کے جاتے ہیں تو کیا وہ پی ایچ ڈی اسکالر بن جاتا ہے؟ سو علم اللہ کا ڈر ہے. اپنے ذاتی مفادات کو, اپنی ذاتی پسند ناپسند کو پیچھے رکھ کے اللہ کے لیے, اللہ کیا ہے کہ اللہ کے لیے آپ نے دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, آپ نے اصول پہ کھڑے ہونا ہے, آپ نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, آپ نے اپنی برادری کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا, اپنے میں کہا نہیں میرا فرقہ, اپنے فرقے کے ساتھ نہیں کھڑے ہونا. آپ نے سوشل ٹائز کو اور سوشل معاملات کو ریلیجس ٹائز اور ریلیجس معاملات سے بائفرکیٹ کرنا ہے, اور وہ اللہ ہے. تو ایک کامن پوائنٹ پوری دنیا کے مسلمانوں کا, جس کے اوپر تمام کے تمام مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں, وہ ہے کہ وہ اللہ کے پوائنٹ پہ اکٹھے ہوں کہ ہمارا اللہ ایک ہے اور ہم نے اللہ کے لیے. ایون ایک اور بھی میری بہت ہی ناقص رائے, میں سب سے معذرت بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے اوپر نیچے, لیکن بات یہ ہے کہ رسول اللہ تک بھی ہم متفق ہیں, الحمدللہ, اور ان کی ختم نبوت تک بھی متفق ہیں. کیونکہ اگر جو اس پہ نہیں آتا, میں کسی کی دل آزاری بھی نہیں کرنا چاہتا, لیکن وہ میری نظر میں, ناقص نظر میں, وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. کیونکہ مہر نبوت, ختم نبوت جو ہے, اس کے اوپر کوئی ایمان ہے. بس اگر اس تک رہے اور چیزوں کو کمپلیکیٹ نہ کریں تو میں بھی شاید یونٹی بھی. باقی آپس میں نظریات کے اختلاف رکھ کے آپ رہیں. بالکل. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے نا جعفر بھائی ہمیں سیلز گول نہیں دیے ہوئے. بالکل ایسے ہی کہ آپ اتنا کام کریں گے تو آپ سکسیسفل ہیں. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, کوئی بھی ادا, کوئی بھی جسچر, کوئی بھی چیز, قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ ایسے نبی آئیں گے, ساری زندگی, آج ہم نا تھوڑا سا کام کرتے ہیں تو ہمیں مطلب کہ گیا سے گیا بندہ بھی نا وہ بھی 10 فالوور اپنے اکٹھے کر ہی کر لیتے ہیں. بالکل. کچھ نبی لیڈر بن جاتا ہے. کچھ نبی ایسے آئیں گے, ساری زندگی لوگوں کو اللہ کی دعوت دیتے رہے, ایک بندہ بھی ان کے دین پر نہیں آیا, اور اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے تو کیا وہ فیل ہوں گے؟ نہیں, وہ اللہ کے یہاں سکسیسفل ہے. سو دا کنسیپٹ ہی ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ جو انسان بیسیکلی جو قرآن اور حدیث بیسیکلی انٹرپریٹیشن ہوتے ہیں, تو اس سے جو انٹرپریٹیشن ایکسٹریکٹ کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں مجتہد. بالکل ٹھیک. تو وہ مجتہد جب قرآن اور حدیث سے انٹرپریٹیشن ایکسٹریکٹ کر رہا ہے, دیٹ مینس کہ وہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بنیادی طور پر اللہ کی رضا, اللہ تعالیٰ کی وانٹ یہ ہے کہ میں ایسا بن جاؤں. اب فار ایگزامپل, اب یہاں پر انسانی عقل انوالو ہوگی نا, انسانی عقل انوالو ہوگی. فار ایگزامپل, ایک جو انٹرپریٹیشن ایکسٹریکٹر تھا اس نے قرآن سے ایک انٹرپریٹیشن ایکسٹریکٹ کی. بالکل ٹھیک. اور اس کے اندر پاسبلٹی ہے وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ وہ میرا مائنڈ ہے, میں اس سے کر رہا ہوں. اب میرا علم کامل اور مکمل تو نہیں ہے, اس میں غلطی ہو سکتی ہے, غلطی کا 100% امکان موجود ہے. اب آپ مزے کی بات دیکھیں,
آپ دیکھیں ہمارے سارے اختلاف حل ہونے والے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر ایک مجتہد اجتہاد کرتا ہے انٹرپریٹیشن ایبسٹریکٹ کی اور انٹرپریٹیشن ہوگی صحیح جو اللہ تعالیٰ کی چاہت تھی, اب اس کو ملے گا ڈبل اجر. واہ. ایک اس کو اجر ملے گا کہ اس نے ایفرٹ کی, اور ایک اس کو اجر ملے گا کہ اس نے صحیح انٹرپریٹیشن لی. بالکل ٹھیک. دوسری طرف دوسرا آتا ہے جو انٹرپریٹیشن ایبسٹریکٹ کرتا ہے, اب وہ کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے اور غلط انٹرپریٹیشن نکال لیتا ہے. غلطی ہوگی نا, پر علم اس کا مطلب کہ وہ پیرامیٹر یہ نہیں ہے کہ ہر بندے اٹھ کے انٹرپریٹیشن کرتے, وہ پیرامیٹر پہ پورا اترتا ہے. ابھی انٹرپریٹیشن کا آپ نے ذکر کر دیا, میں اس پہ بھی کوشچن کرنا چاہتا ہوں. اب وہ اس نے جب غلط انٹرپریٹیشن لے لی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے ایک اجر ہے, کیونکہ اس نے جو محنت کی ہے, ایفرٹ پٹ کی ہے, وہ اللہ کے لیے کیا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا, تو اللہ کی رضا تو اس کو مل گئی ہے. سو انٹرپریٹیشن کے اختلاف کے ساتھ بھی اجر ملے گا. جب اللہ آپ کو اجر دے رہا ہے تو آپ کی دوسرے کا اجر کیوں نہیں لے دیں گے؟ اور میں آپ کو بتاؤں, ہم اکثر بیٹھے ہوتے ہیں, ڈسکشن ہوتی ہے, میں یہ بات کرتا ہوں کہ اس سے زیادہ خوبصورت کون سا دین ہوگا جہاں پر آپ کو بہانے سے نیکیاں دی جائیں. اللہ بہانے سے, مطلب کسی کے رستے سے روڑا ہٹا دیا, اس کی بھی نیکی ہے. اچھے کام کی نیت کر لی, اس کی بھی نیکی ہے. اچھا, پھر بیچ میں ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ نیک راتے ہیں, اس میں اللہ سے مانگو, اللہ اس حد تک تمہیں نوازے گا. مطلب اتنے چھوٹے چھوٹے بہانے, ایسے لگتا ہے جس طرح آپ کا رب آپ سے اتنا پیار کرتا ہے کہ آپ کا اللہ چاہتا ہے کہ آپ کسی بہانے سے نیکی لے, اور گناہ کرنے پہ سزا ہے, نیکی کے تو نیت پہ بھی ثواب ہے, نیت پہ بھی ثواب ہے, اور کرنے ایسا کون سا دین ہوگا, کرنے پہ تو کئی ہزار گنا ملتا ہے, کئی ہزار گنا ملتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ابھی آپ نے بات کی, میں جو آپ نے لفظ یوز کیا نا, رضا اتنا بڑا لفظ ہے کہ اگر کوئی بندہ سمجھے, اور واقعات میں مجھ ایسا ناقص بندہ 4-5 تو میں واقعات دین کے کوٹ کر سکتا ہوں, جہاں پر بہت بڑی بڑی ہستیوں نے صرف اور صرف وہ کام عمل کیے اس نیت سے کہ ان کو رضا الہی چاہیے, ان کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, ان کا مین گول ہی زندگی کا ہی ہے. اور اگر کوئی یہ بندہ سوچ لے ہر کام کرنے سے پہلے کہ میرے اللہ کا اس میں, تو میں کہتا ہوں آپ فری, آپ سے دیکھیں, آپ سے کوئی رشوت کا مطالبہ کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ اس کو اللہ کی رضا اس کی پرائورٹی میں نہیں ہے نا. نہیں ہے. جب اللہ کی رضا اس کی پرائورٹی میں ہوگی, پھر وہ رشوت لیتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ جائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. کون سی ذات دیکھ رہی ہے, کون سی ذات دیکھ رہی ہے, کیمرے کی آنکھ لگی ہوتی ہے تو یار نہیں ادھر نہیں بلکہ کیمرہ دیکھ رہا ہے. صحیح بات. تو وہ جب رضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آ جائے گی تو پھر کوئی میرے حق مارنے لگے گا نا, تو اس کے ٹانگیں کانپ جائیں گی. ایسا ہی ہے کہ میں حق مارنے لگا ہوں, تو یہاں پہ تو میں حق مار دوں گا اس کا, بٹ اس کے پیچھے جو ذات کھڑی ہے نا, وہ اللہ کی ذات کھڑی ہے. بے شک.